اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بندوں کے حقوق، جن کو حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھا۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بندوں کے حقوق۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا واسطہ بہت سارے افراد سے پڑتا ہے، جن میں اس کے ماں باپ سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے وہ ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، چچا ماموں پھپھی دادا دادی نانا نانی خالہ، اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کا واسطہ ہمسایوں سے پڑتا ہے، دوست احباب سے پڑتا ہے، اساتذہ سے پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں تاکہ معاشرے میں بے راہ روی اور برائیاں پیدا نہ ہوں۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے، معاشرے میں امن و سکون ہوگا اور سب لوگ جو ہیں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اب ہم کر رہے ہیں۔ اب جب جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ بندوں میں، لوگوں میں جن سے ہمارا واسطہ سب سے پہلے پڑتا ہے اور سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ ہے ہمارے والدین، اس لیے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم آج جو ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ٹاپک ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے والدین کے حقوق۔ بندوں میں سب سے قریبی تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بندوں میں سب سے قریبی تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا میں انسان آتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کا واسطہ ماں سے پڑتا ہے۔ ماں کی آغوش میں وہ آتا ہے اور پھر ماں اور باپ کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مشقت کرتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ گھر سے باہر جا کر روزی کما کر لاتا ہے تاکہ بچوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ دن رات محنت کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، ان کی تعلیم دلاتی ہے، ان کو اچھی بری باتیں بتاتی ہے۔ تو اس طرح ماں اور باپ جو ہے بے شمار جو ہے وہ اپنی اولاد کی خاطر بے شمار تکالیف اٹھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جو حکم آیا ہے وہ والدین کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا دوسرا پوائنٹ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد
سب سے زیادہ حکم والدین کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس لیے اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بد زبانی نہ کرو، وہ اگر کسی بات پر آپ کو ڈانٹ رہے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خاموشی سے سنیں، ان کی ہر بات کو خاموشی کے ساتھ سنیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں لوگوں کو کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے بچوں، ہمیں جو ہے ہر حال میں اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے، ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے، ان کا ہر حکم ماننا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کے حقوق اچھی طرح ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جی بچوں، تو ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ادا کرنے کی اتنی زیادہ کیوں تاکید کی گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ہستی ہیں، والدین وہ ہستی ہیں جو ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے تمام تر مشکلات اور تکالیف برداشت کر کے ہمیں زندگی میں آرام و سکون دیتے ہیں اور ہماری زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے تمام تر سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین ہماری زندگی کو پرسکون اور آرام دہ بنانے کے لیے بہت مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہماری
तमाम ज़रूरतों का ख़याल रखते हैं। ठीक है, समझ आया? इसीलिए माँ बाप के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करने की तलक़ीन की गई है। ठीक है, आगे देखिए अब हमारा क्या फ़र्ज़ है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम वालिदैन के हुकूक़ अच्छी तरह अदा करें, वालिदैन के हुकूक़ अच्छी तरह अदा करें, इसमें कोताही ना करें। ठीक है, और इनकी खिदमत करें। इनके साथ नरमी से गुफ्तगू करें, इनके साथ नरमी से गुफ्तगू करें। अक्सर बच्चों की, बड़ों की भी आदत होती है कि वालिदैन जब किसी बात से मना करते हैं या कोई बात समझा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सामने से वालिदैन को झिड़क देते हैं, गुस्से में ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। अल्लाह ताला इस बात से सख्त नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक हुक्म दिया है कि जब वालिदैन तुम्हें बुरा भला कहें, तुम्हें किसी बात पर डांटें या कुछ कहें, तो जवाब में उनको उफ़ तक ना कहो। उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं, वजह इसके कि हम जो है अपने माँ बाप के साथ बदज़ुबानी करें, ज़बान चलाएं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो मालूम है कि उस वक्त जो है इंसान की बर्दाश्त कम से कम होती जाती है। तो उस वक्त उनके बच्चों को हुक्म दिया कि तुम उनकी बातों का बुरा ना मानो और उनको जवाब में उफ़ तक ना कहो। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने वालिदैन के साथ किस तरह सलूक करने का ज़िक्र है। आगे फरमाया गया उनकी कोई बात बुरी लगे तो उसे बर्दाश्त करें, उनकी कोई बात बुरी लगे तो बर्दाश्त करें। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम बच्चों का यानी औलाद का है, फ़र्ज़ है कि हर वक्त अल्लाह ताला से अपने वालिदैन की ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती और मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहें कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा, उनके साथ जो है वो उनके ईमान को सलामत रखना और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाना, उनके गुनाहों को माफ़ कर देना। तो जो अच्छी औलाद होती है वो हमेशा अपने वालिदैन के लिए ये दुआ करती रहती है। ठीक है, अल्लाह से उनकी सेहत, ईमान की सलामती और मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। तो आपने देखा कि वालिदैन के कितने हुकूक़ अल्लाह ताला ने हम पर मुकर्रर फ़रमाए हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला के अपने वालिदैन के जो है वो अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने वालिदैन के हुकूक़ अदा करने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए क्लास वर्क और होमवर्क के लिए।
پہلا سوال، دو خالی جگہیں پر کریں، دو MCQs حل کریں، دو جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا کلاس ورک، آپ ویڈیو کو روک لیجئے اور روک کر اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے۔ اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالی ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کا حکم دیتا ہے؟ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا ہمارا سوال ہے، والدین کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا ہوم ورک، اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔